ایک زمانہ تھا ہیرو لوگوں نے ڈھیلی پینٹ پہنا، اتنی ڈھیلی کہ ایک آدمی اگر گھس سے چل کی تو گھسی گلی تو وہ ڈھیلا پہن کی یہ ڈھیلا پہن لی، وہ ٹائٹ کر کی یہ ٹائٹ کر کی، وہ پھاڑل کے یہ پھاڑی دل کی، اب ڈر سی کہیں وہ کھولی نہ دیکھ یہ کھولی دی تھی، جو جھمیلا ختم۔ ابھی تو ہمارا بچہ نوجوان لوگ کیا کہیے، وہ پینٹ ابھی نکلی ہے جس پینٹ کا نام ہے جینس پینٹ، یہاں پھٹا یہاں پھٹا یہاں پھٹا، اچھتروں میں پھٹا۔ یہ دیکھیے ابھی آگے میں بیٹھا ہے بدو بچہ، جینس پینٹ پہن کے بیٹھا لیکن پھٹی ہوئی پینٹ نہیں ہے، یہ بچہ بولی نہیں ہمارا پھٹ تو نہیں جائے۔ یہ پینٹ کون سی پینٹ ہے؟ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا پھٹی پینٹ پہن کے، بڑا خوبصورت لڑکا تھا کھڑا تھا، میں نے اپنے ڈرائیور تصور کو دیکھا، بلایا اس کو 10 ٹکا دیے، ڈرائیور کو بولے اس لڑکا کو دے دو، لگتا غریب گھر کا بچہ ہے، کچھ کھایا نہیں ہوگا، چہرہ بتا رہا، تو لے آ کے 10 روپیہ اس کو دیا کہ بابو لو، تو بولا کہ کیا ہم فقیر ہیں کیا؟ ہم لوگ ادھر قریب آیا، ہم لوگ بیٹا یہ پھٹا کپڑا پہنا ہوا ہے مانگتے ہو کیا؟ بولا او یہ پینٹ، یہ تو فیشن ہے۔ لعنت ہو ایسی فیشن پہ، آگ لگے فیشن پہ۔ پھٹا ہوا کپڑا پہننا نحوست ہے، نوجوانوں سنو میرے بچوں، پھٹا ہوا کپڑا مت پہننا، گھر سے برکت چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی کا جسم مبارک پر، جسم اطہر پر جو کپڑا اگر پھٹ جاتا، اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سی کر پہنتے۔ کپڑا کو سی کر پہنو، نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بولے گا ماشاءاللہ۔ ہمارا بچہ جینس پینٹ پہن کر اب کیا بولیں گے؟ ابھی پینٹ اتنی ٹائٹ آ رہی ہے حضرت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ وہ بچے اگر پینٹ پہن کر اگر مسجد میں چلا جائے وہ صحیح سے سجدہ نہیں کر پائے۔ بولو بات صحیح تھی غلط سی، تو نہیں بولا نہیں ہو ایرن کوٹن۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ نقل کیا ہے ہیرو لوگوں کا۔ ایک زمانہ تھا ہیرو لوگوں نے ڈھیلی پینٹ پہنا، اتنی ڈھیلی کہ ایک آدمی اگر گھس سے چل کی تو گھسی گلی تو وہ ڈھیلا پہن کی یہ ڈھیلا پہن لی، وہ ٹائٹ کر کی یہ ٹائٹ کر کی، وہ پھاڑل کے یہ پھاڑی دل کی، اب ڈر سی کہیں وہ کھولی نہ دیکھ یہ کھولی دی تھی، جو جھمیلا ختم۔ ارے نقل اگر کرنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی نقل کرو، نقل اگر کرنی ہے حضرت عمر بن خطاب کی نقل کرو، نقل اگر کرنی ہے حضرت عثمان غنی کی نقل کرو۔ اپنی زندگی کا آئیڈیل اگر کسی کو بنانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل ہے؟ ارے نقل اگر کرنی ہے حضرت علی کی کرو، حضرت طلحہ کی کرو، حضرت زبیر کی کرو، حضرت سعد کی کرو۔ کائے ناچنے والوں کی نقل کرتے ہیں؟ جی حضرت نوجوانوں پیغام لے کر جاؤ جلسے میں آئے ہو، کچھ لے کر جاؤ یہاں سے، خالی ہاتھ مت جانا، خالی ہاتھ مت جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو یہ 5 وقت کی نماز ہے، روزہ کا احکام زمین پر اللہ نے اتارا ہے، حج کا احکام اللہ نے زمین پر اتارا ہے، صدقہ خیرات کا اللہ نے حکم زمین پر اتارا ہے۔ اے نوجوانوں سنو، لیکن جب نماز کی باری آئی، اللہ جب اپنے محبوب کو نماز دینا چاہا، جانتے ہو 7 آسمان پار، سدرۃ المنتہا پار، عرش معلیٰ کے پار اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ یہ نماز کو تم کیا جانو نماز کیا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے، خبر بھی ہے نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز کو سمجھ لو گے تو قسم خدا کہ اللہ زندگی بدل دے گا۔ حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ جو کاشتکار صبح فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، وہ جس پودے میں ہاتھ لگا دے گا اللہ اس کھیت کے اندر میں برکت عطا فرما دے۔ تو نماز کو کیا سمجھو؟ نماز پڑھ کر دیکھو میرے بچوں، نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھو، سجدوں سے اپنی پیشانی کو لگا کر دیکھو۔ اللہ اگر تمہاری زندگی کو نہ بدل دیا تو پھر اس فقیر کی زبان کو کاٹ دینا۔ نماز تو کہتی ہے ہم سے محبت کر کے دیکھو، ہم سے دل لگا کر دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے عرش پہ بلایا، حضرت جبریل کو بھیجا، او جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت جبرائیل آئے، تشریف لائے، اللہ کے محبوب سوئے ہوئے تھے۔ کہا کہ یا اللہ، حضرت جبرائیل نے کہا کہ مولا تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، تیرا محبوب سو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ
آداب مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے. اللہ نے کہا جبریل میرے محبوب کو آواز دے کر مت جگانا. کہا کہ یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ تو اللہ نے کہا کہ جبریل ایسا کرو، اپنے پلوں کو تلووں سے ملو، میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے گی. سبحان اللہ، بولے دا ماشاء اللہ. اللہ کے محبوب بیدار ہوئے. کہا کہ اللہ آپ کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. یہ براق کیا کہتے ہیں کہ سواری کھڑی ہے. اللہ کے نبی نے وضو فرمایا، وضو بنانے کے بعد براق پر بیٹھے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے. تمام انبیاء کرام سب بنا کر کھڑے تھے. اللہ کے نبی نے امامت فرمایا. پھر وہاں اللہ اپنی قدرت سے اپنے محبوب کو پہلے آسمان پہ بلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ کتنی دوری ہے جانتے ہیں؟ جتنی زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کی دوری ہے اتنی دوری پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کی دوری. بھائی آسمان کتنے ہیں؟ بولو کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان پار کیے. 7 آسمان پار کیے. سدرۃ المنتہا آیا. حضرت جبرائیل رک گئے کہ یا رسول اللہ اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، یہاں سے آپ اکیلے سفر کریں گے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل تو آگے کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس سے آگے اگر بال برابر بھی ہم بڑھ گئے تو ہمارے پر جل جائیں. یہ وہ مقام ہے، عرش کے بعد لا مکان کی منزل ہے. او سارے جلوے اٹھے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے. ساری باتیں ہو گئی، نکلے لوٹے وہاں سے. میرے اللہ نے کہا میرے محبوب تحفہ لیتے جائیے میرے بندوں کے لیے. سبحان اللہ، بولا تھا ماشاء اللہ. کہا کہ یا اللہ کیا تحفہ؟ تو اللہ نے کہا کہ 50 وقت کی نماز. کتنے وقت کی نماز بولیے؟ 50 وقت. اچھا اگر 50 وقت تک نماز رہ گئی تھے تب کی بھی سوچا. لیکن سنو میرے بچوں سنو، ارے یہ 50 وقت کیا، میرا اللہ اگر 100 وقت کبھی نماز اگر فرض کر کے اپنے محبوب کو دیتا تو انشاءاللہ یہ پیغام امتی تک پہنچتا. تو انشاءاللہ جو اللہ کا عاشق ہے، جو محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہے، انشاءاللہ وہ 100 وقت کی بھی نماز پڑھ کر دکھا دے. تو 6 آسمان پہ آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ملا؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز. کہا کہ اللہ جائیے لوٹیے جائیے اللہ کے پاس جائیے، کم کرائیے. میری امت کے اوپر میں صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر. ہماری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، جائیے کم کروائیے. تو اللہ کے نبی پھر لوٹ کر گئے اللہ کے بارے میں. اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیا بات ہے؟ کہا کہ یا اللہ یہ 50 وقت کی نماز ہے، کچھ کم ہو جاتی. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 5 وقت کی کم ہو گئی. لوٹے. کتنی رہ گئی بھائی؟ 45. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 5. بولا پھر جائیے اور کم کروائیے. پھر گئے. اللہ نے کہا کہ چلے محبوب 5 وقت کی نماز اور کم ہو گئی. کتنی رہ گئی بھائی؟ پھر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی رہ گئی، کتنے کم کی؟ بولے 5. بولا پھر جائیے. پھر گئے. 9 بار گئے. کتنے مرتبہ گئے؟ 9 5 رہ گئی کتنا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 45. بولے کتنی رہ گئی؟ بولے 5. بولے ایک بار اور جائیے. بس یہ نماز نہیں پڑھے گی وہ سوچل کی ہاں کتنا اچھا بلی دی، ایک مرتبہ اور چل گئی تھے. ایک بار اور چلے جاتے تو یہ جماعتی کرو ہمرا ہے میرے بچوں. اللہ کے نبی نے جواب دیا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا. یہ 5 وقت کی نماز میں پڑھوں گا اور میری امت بھی پڑھے گی. اس گفتگو کو میرا اللہ سنا، میرا اللہ سنا. میرے اللہ نے جواب دیا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، میں نے 50 وقت کا نماز دیا تھا. اے میرا محبوب میرا قول پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے. میرا محبوب یہ خوشخبری لے جائیے، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ہم اس سے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. عظمت مصطفیٰ. شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی. شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی.
خدا خود چاہتا تھا کہ میرا پیارا بار بار آئے. تو انشاءاللہ یہ نماز وہاں سے ملی ہے. ایک نماز پڑھو گے اللہ 10 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 5 نماز وقت پر پڑھو گے اللہ 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اے نوجوانوں، آج تک تم مسجدوں سے دور تھے. اے میرے بچوں، آج تک تم سجدوں سے دور تھے. اس جلسہ سے ایک پیغام لے کر اٹھو کہ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے، اسے بھولا نہیں کہتے ہیں. انشاءاللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. انشاءاللہ اس جلسے سے ایک وعدہ، ایک پیغام لے کر جاؤ کہ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ